أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينعله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إني جائل في الأرض خليفة صلوات پڑھتے محمد والے محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید عقیل حسین زیدی ابن مرحوم سید عابد حسین کی روح کو ایصال فرما دیں. ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد والے محمد والا. باقاعدہ صلوات پڑھا کیجئے محمد والے محمد پہ. قرآن کریم کے یہ الفاظ جن کو میں نے سرنامہ تقریر قرار دیا سب کے ذہنوں میں موجود ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، خالق کہہ رہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. اگر آپ خلافت کی منزل کو سمجھیں اور خلافت کی اہمیت کو، کیونکہ آج لوگ خلافت کا انکار کر کے الوہیت اور رسالت تک ٹھہر کے سمجھتے ہیں جنت مل جائے گی. ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اب ہمارے لیے جنت کا پروانہ ہو گیا، اب ہم جنت میں چلے جائیں گے. لیکن اتنا یاد رکھیے یہ واقعات جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں یہ اسی لیے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک ابلیس جو سجدے کر رہا تھا، توجہ کیجئے گا، سجدے کر رہا تھا، اس نے کیا نہیں کیا جو ابلیس سے شیطان بن گیا. کیا نہیں کیا اس نے اس خلیفہ کے سامنے سر نہیں جھکایا جس کو اس نے بنایا تھا. کیا ہو گیا؟ شیطان بن گیا. بہت توجہ کیجئے گا. دیکھیے میں 2 مرحلوں کو لا کے ملانے کی بات کر رہا ہوں. اتنے ملائکہ تھے، آبجیکشن ملائکہ نے بھی فائل کیا تھا کہ اس کو بنا رہا یہ خونریزی کرے گا، لیکن سب بعد میں آ گئے، سب نے کر لیا سجدہ. ایک نالائق نکلا، پہنچا ذہن نہیں پہنچا. آدم کے سامنے بھی عبادت کرتا ہوا ایک نالائق نکلا اور مولا کے سامنے غدیر میں بھی عبادت کرتا ہوا ایک نالائق نکلا. یہ دونوں کو ملائیے گا، دیکھیے گا وہاں بھی ایک ہے اور یہاں پر بھی
وہ بھی اللہ کو سجدے کرتا ہے اور یہ بھی تازہ تازہ حاجی ہے. لیکن آپ غور کر کے بتائیے کہ وہ سجدہ کرنے والا شیطان بنا لیکن چھوڑ دیا گیا. یہ مولا کے سامنے والا، یہ شیطان تو شیطان، اس کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا گیا. یہ خلافت کی منزل ہے. دیکھیے یہ خلافت کے مرحلے کو. بھئی کیا بات تھی؟ اللہ کو مان رہا تھا، سجدہ کر رہا تھا، اللہ کی فرما برداری کر کے آ رہا تھا، حج کر رہا تھا. ابلیس بھی جو ہے وہ ابلیس سجدے کرتا تھا نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا سجدے. جب سجدے کرتا تھا تو کس کو سجدے کرتا تھا؟ سجدے کس کو کر رہا تھا؟ اللہ کو کر رہا تھا. اللہ کو، یعنی اللہ کو مانتا تھا نا. یہاں جائیے غدیر میں، یہ حارث جو ہے یہ کون تھا؟ سجدے کرتا تھا نہیں کرتا تھا؟ اللہ کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ رسول اللہ کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ کیا ہوا؟ غور کیا آپ نے؟ بہت توجہ کیجئے گا. کیا ہوا؟ نتیجہ نکل کے آیا. نتیجہ یہ نکلا نہ وہاں وہ بچا نہ یہ بچا، دونوں ختم کیے گئے. اب وہاں کو دیکھ لیجئے، یہاں سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. اب وہاں کیا دیکھیے گا؟ میں نے ابھی آپ سے کہا، آپ نے خود اقرار اس بات کا کیا کہ ابلیس سجدہ کرتا تھا. کس کو کرتا تھا؟ اللہ کو کرتا تھا. اللہ کو سجدہ کرنے والا، دیکھیے میں اردو میں بات کروں گا. اللہ کو سجدہ کرنے کا مطلب تھا ذات باری تعالیٰ کو مانتا تھا. ذات کو مانتا تھا. کلیئر ہے نا؟ ذات کو مانتا تھا، لیکن جب اسی ذات نے بات کی تو بات کو نہیں مانتا تھا. سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا؟ ذات کو مانتا تھا، بات کو نہیں مانتا تھا. کیا ہوا؟ ذات کو مانتا تھا، بات کو نہیں مانتا تھا. کیا رزلٹ نکلا؟ اب مجھے کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سامنے رزلٹ ہے قرآن میں کہ جو ذات کو مانے لیکن بات کو نہ مانے تو وہ شیطان ہے، قیامت تک لعنتی ہے. قدرت نے آدم کے وقت ایک قانون بنا دیا کہ دیکھو یاد رکھو، ذات کو ماننا کافی نہیں ہے، بات کو ماننا بھی ضروری ہے. اگر بات کا کوئی انکار کر دے تو وہ لعنتی ہوگا، جہنمی ہوگا. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے ذات کو مانتے ہو، لیکن جب من کنت مولا فہذا علی مولا کہا جاتا تو بات کو نہیں مانتے. بات کو نہیں مانتے. تو اب بتائیے کیا ہوگا؟ اچھا آج کل ایک کریز چل رہا ہے، سمجھ گئے؟ اور وہ کریز یہ چل رہا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے، آپ لوگوں نے بھی شاید سنا ہوگا، کہ اگر حضرت علی ان سے راضی نہ ہوتے ہے نا تو ان کی ہیلپ کیوں کرتے ہیں؟ کہا جاتا نہیں کہا جاتا ہے؟ بھئی راضی تھے. سن 11 ہجری میں پیغمبر اسلام کی شہادت واقع ہوئی اور مولا کو خلافت کب ملی؟ 36 ہجری میں. تو 11 سے 36 جوڑ لیجئے کتنے سال ہو گئے؟ 25 سال. یعنی 25 سال کانٹینیو مدد ہوتی رہی. تو یہ ثبوت پیش کیا جاتا ہے کہ صاحب اگر مولا کائنات جو ہیں وہ مطمئن نہیں تھے تو مدد کیوں کرتے؟ بات تو بالکل صحیح ہے. جواب تو لینا پڑے گا نا اس کا کہ مولا مطمئن تھے یا نہیں تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ جو ہیں جائیے گا اور جانے کے بعد بہار الانوار کی جلد نمبر 13
اور پیج نمبر 120 دیکھیے گا، اس میں ایک حدیث ہے، جب فرعون جناب موسیٰ ان کا لشکر نیل کو پار کر گیا تو پھر یہ بھی فرعون بھی بڑھا، جب فرعون بڑھا تو یہ ڈوبنے لگا، اس نے موسیٰ کو آواز دی کہ موسیٰ ہم کو بچاؤ، ہم ایمان لے آئے، تو نہیں بچایا گیا۔ اب جو میں نے کتاب کا ریفرنس دیا ہے 13 نمبر جلد بہار کی 120 نمبر پیج ہے، اس پہ جا کے دیکھیے گا، ایک حدیث ہے، بہت ڈیٹیل سے ہے، وہ ڈیٹیل جو کچھ ہے وہ سب چھوڑ دیے، آخری کا ایک سینٹنس ہے اس میں، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اگر فرعون ہم سے مدد مانگتا تو مدد کر دیتے۔ سنا ہے کبھی؟ آپ نے نہیں سنا؟ یہ نہیں ہے، میں نے اسی لیے ریفرنس آپ کے سامنے کوٹ کر دیا ہے، اگر فرعون مدد مانگتا تو ہم مدد کر دیتے، ہے نہیں ہے؟ ریفرنس آپ کے پاس ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ بھائی یہی تو اعتراض ہے نا کہ علی نے مدد کی، بہت توجہ کیجئے گا، مولا نے مدد کی، اس کا مطلب وہ راضی تھے، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا خدا اگر مدد کرنے کے لیے فرعون کی کہہ رہا تھا تو کیا اب فرعون جنت میں چلا جاتا؟ بھئی اب اللہ جنت میں بھیج دیتا فرعون کو، اب فرعون معاف ہو جاتا، خود روایت موجود ہے کہ اگر مجھ سے مدد مانگتا تو میں مدد کر دیتا، تو پھر اب کیا مدد ہو جاتی اس کی۔ یاد رکھیے پروردگار جنت میں نہیں بھیجتا، لیکن وہ رب العالمین ہے، جب وہ عالم کا پالنے والا ہے تو لازم ہے کہ وہ مدد بھی کرے اور جزا اور سزا بھی دے۔ غور کیا آپ نے؟ بھئی اگر ایسا ہی ہو تو وہ فرعون کی روٹی بند کر دیتا، بھوکا مر جاتا، نمرود کی روٹی بند ہو جاتا، اگر روٹی بند کر دیتا بھی رب العالمین کا ہے کے لیے، تو اس نے اپنی ربوبیت کو دکھایا کہ اگر مانگتے مدد تو میں مدد کر دیتا، نہیں متوجہ ہوئے۔ اللہ مدد کرنے کے لیے جو آمادہ ہوا وہ اس لیے تاکہ میری ربوبیت بچے، تو علی بھی اس لیے مدد کر رہے تھے کہ میں مشکل کشا ہوں، اب جو ہلاکت میں پڑے گا اس کی مشکل کشائی کرنا میرا۔ مولا کائنات مشکل کشا ہیں تو مشکل کشائی تو ان کو کرنا ہے۔ اب جو بھی کہے گا کہ اگر علی نہ ہوتے، بھئی وہ ہلاک ہو رہا تھا تو خالق کہتا ہے یہ ہلاک ہو رہے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، لہذا ہلاکت سے بجا کے مشکل کشائی تو کرنا ہی تھی۔ عظمت امیر المومنین ہے۔ اور یاد رکھیے گا چونکہ یہ مہینہ جو ہے ہمارے آپ کے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے، کیونکہ اس میں 11 ذیقعت کو ان کی ولادت ہے اور 23 ذیقعت، ایک روایت 17 صفر کی بھی ہے، تو 23 ذیقعت کو امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام 153 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، 203 ہجری میں شہید ہو گئے، 50 سال کی عمر تھی، اور 7ویں امام کی شہادت 183 ہجری میں ہوئی تھی، تو 183 سے 203 20 سال منصب امامت پر ہمارے 8ویں امام فائز رہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا والا۔ جب یہ مامون آیا تخت کے اوپر، بہت توجہ کی، جب مامون تخت کے اوپر آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ بتاؤ ہمارے لیے کون کون خطرہ پیدا کر سکتا ہے، اس کو بتایا گیا کہ تمہارا بھائی خطرہ پیدا کر سکتا ہے، فلانا خطرہ پیدا کر، تو اس نے 8ویں امام کا نام بھی لیا کہ اولاد رسول میں ایک ہیں وہ بھی، تو اس نے کہا کہ ان کو جب بھائی کو سب کو اس نے ختم کر لیا تو 200 ہجری میں امام کو مدینے سے بلوایا گیا۔ تو جو مامون کا مشیر تھا اس نے کہا کہ ان کے اندر کوالٹی یہ ہے اولاد رسول میں،
جو دیکھتا ہے وہ ان سے رغبت کرنے لگتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ ان کو ایسے راستے سے لے کے آنا کہ جہاں پبلک کی بھیڑ بھاڑ ان سے مل نہ پائے، اور پردہ وغیرہ لگایا گیا اونٹ پہ محمل میں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو لے کے چلا گیا۔ اور وہ جو لوگ زیارت کرنے گئے ہوں گے، نیشاپور جاتے ہیں، وہ ادھر سے لے کے جا رہے تھے۔ تو جب اس نیشاپور کی جگہ پر پہنچے تو وہ جگہ کے لیے ملتا یہ ہے کہ جب امام کی گزر کا سنا تو پورا علاقہ چھلک گیا پبلک سے، اور لکھا ہے کہ 24,000 قلمدان استعمال ہوئے، جس میں علماء تھے، محدث تھے، مورخ تھے، اور قلم لیے کھڑے ہوئے تھے۔ جب امام کی سواری آئی تو امام سے کہا گیا کہ مولا کچھ بیان کر دیجئے آپ۔ اور اب وہ علی حدیث کہ جو سلسلۃ الذہب ہے، جس کے لیے کتنے لوگ میں نے بتائے، 24,000 قلمدان استعمال ہوئے، ہزاروں لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور احمد ابن حنبل یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اتنی معتبر ہے کہ اگر مجنون کو لکھ کے پنہا دی جائے تو جنون اس کا ختم ہو جائے۔ سمجھ گئے یہ حدیث؟ اب یہ حدیث جو ہے مولا وہاں پہنچے تو جب اصرار ہوا تو ایک دفعہ پردہ ہٹا، اور ہمارے آپ کے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ حسنی، نہیں، یہاں سے نہیں شروع ہوا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا موسیٰ ابن جعفر نے، اور ان کو ان کے بابا جعفر ابن محمد نے، اور ان کو ان کے بابا علی ابن محمد نے، اور ان کو ان کے بابا حسین ابن علی نے، اور ان کو ان کے بابا علی ابن حسین نے، اور ان کو ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، اور ان کو پیغمبر اسلام، اور پیغمبر اسلام کو جبریل نے آ کے کہا، کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ ابھی اس کے آگے کا ایک جملہ ہے، وہ نہیں کہہ رہا ہوں ابھی میں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، حسنی یہ ایک قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، فمن دخل حسنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، اس کو عذاب سے امان مل گئی۔ سارے مسلمان خوش ہو گئے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، عذاب سے امان مل گئی۔ لیکن ہر ایک نے لکھا، پھر چند قدم سواری بڑھی، پھر پردہ ہٹا، پھر امام نے فرمایا کہ یہ امان جو ملا ہے یہ اتنا نہیں ہے، بے شرط ہے و شروط ہے، اس کے ساتھ ایک شرط بھی ہے، وہ انا من شروطها۔ غور فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ یہ خالی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا قلعے میں آ گئے عذاب سے، نہیں، اس کے ساتھ ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہنے لگے وہ شرط یہ ہے کہ میں ہوں اور میں اسی میں سے ایک شرط ہوں، یعنی ولایت امامت کو تسلیم کرنا تب بناتا ہے الوہیت کا قلعہ امن کا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اب دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ بغیر ولایت اہل بیت کے کوئی تصور نہ کرے جنت کا، کیونکہ امام نے فرمایا کہ میں اس کی ایک شرط ہوں۔ میں شرط ہوں کیا مطلب؟ یعنی ہمارے 12 اماموں کی ولایت کا تمہیں اقرار کرنا ہے، ان کی ولایت کو تمہیں تسلیم کرنا ہے، اور جب تک ولایت نہیں ہوگی تب تک یاد رکھو
عذاب سے امان ملنے والی نہیں ہے. یہ عظمت اہل بیت ہے, منصب ہے. اور آپ غور کیجئے گا, آپ دیکھیے کہ ویسے تو اگر کہا جائے کہ جب پیغمبر نے اعلان کیا تبھی سے مصیبتیں آ رہی تھیں پیغمبر کے اوپر, لیکن اگر اس کے بعد کو بھی آپ دیکھیے تو 11 ہجری میں جب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ظلم کا سلسلہ شروع ہوا. کبھی در پہ لکڑیاں جمع ہوئیں, کبھی مولا کی ضربت لگی, کبھی امام حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا, کبھی امام حسین, کبھی زین العابدین. اب یہ 11 ہجری سے لے کر 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ معلوم ہے, ہجری معلوم ہے آپ کو؟ 11ویں امام کس ہجری میں شہید ہوئے؟ 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت ہوئی ہے, 8 ربیع الاول. تو 11 سے لے کے 260 تک کتنے ہو گئے؟ 250 سال. یہ 250 سال بنی امیہ رہا یا بنی عباس رہا؟ چند جملے سنیے گا. یا بنی امیہ کے بعد دور رہا یا بنی عباس کے بعد دور رہا, سب کچھ ان کے بعد. بھائی مولا کائنات کے بعد وہ 4 سال رہا, لیکن اس 4 سال میں بھی کیا ہوا؟ صفین بھی اسی میں, جمل بھی اسی میں, اس میں بھی سب مصیبتیں بنے ہوئے تھے. پورا سب کے سب آل محمد کے اوپر کس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں, بہت توجہ کیجئے گا. پورے 250 سال انہوں نے ظلم کس طریقے سے کیا کہ بادشاہتیں ان کے پاس رہیں, حکومت ان کے پاس رہی, سلطنت ان کے پاس رہی, تخت ان کے پاس رہا, تاج ان کے پاس رہا, لشکر ان کے پاس رہا, منبر ان کے پاس رہا, محراب ان کے پاس رہا, محدث ان کے پاس تھے, مورخ ان کے پاس تھے, قلم ان کے پاس تھے, سب کچھ ان کے پاس تھا. لیکن آج کچھ نہیں ہے. یہ ساری دشمنی اہل بیت کے اوپر صرف کر رہے تھے. سب کچھ ان کے پاس تھا, محراب ان کے پاس تھی, منبر ان کے پاس تھا, جمعہ ان کے پاس تھا, اور بدھ والا بھی جمعہ ان کے پاس تھا. بھئی سب کچھ ان کے پاس تھا. سب کچھ ہونے کے بعد اب کچھ بھی پتہ نہیں, اور جن کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں وہ آج بھی 1400 سال بعد اس دنیا میں نہیں ہیں, لیکن ان کے روضوں کے گنبد اسی طریقے سے منور ہیں. غور کیا آپ نے؟ تو ساری دشمنیاں, دشمن بھی ختم ہو گئے, دشمنی کرنے والے بھی ختم ہو گئے. اور یہ اس دن بھی تھے, آج بھی ہیں. یہ عظمت ہے. کیوں؟ یہ غور کرنا چاہیے. بھئی آج تو انسان جو ہے نا وہ فکر اور شعور والا ہے نا, اس کے پاس فکر بھی ہے, شعور بھی ہے. اس کو تجزیہ کرنا چاہیے کہ بھئی کتنا مشن چلایا گیا مولا کائنات کی ذات کو مجروح کرنے کے لیے. کتنے ہزار ممبر تھے جہاں سے مولا کائنات کی توہین کی جاتی تھی. کتنے دور گزرے, اور فقط مولا کائنات نہیں, ہر امام کے ساتھ کس طریقے سے دشمنیاں کی گئیں. آج رزلٹ کیا ہے؟ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں بھائیوں کو اپنے کہ آپ غور کیجئے, محبت میں کسی کے بہیے نہیں. دشمنی کرنے والے دشمنی کر کے فنا ہو گئے, ختم ہو گئے. لیکن جس سے دشمنی کی گئی آج بھی ان کی ذوات مقدسہ وہ بنی ہوئی نور کی طریقے سے پوری دنیا کس طریقے سے آج بھی متوجہ. لاکھ دنیا چھپانا چاہتا, آج ہر ایک. آپ غور کیجئے کہ مولا کائنات ان کا قصور کیا تھا, یہ بتاؤ میں تم. اگر تم اسلام کے شیدائی ہو, اسلام سے محبت رکھتے ہو, تو تم ہم کو بتاؤ مولا کا قصور کیا تھا.
کیا بدر میں دشمنوں کو مارا یہ قصور تھا؟ کیا احد میں دشمنوں کو مارا نبی کو بچایا یہ قصور تھا؟ کیا خندق و خیبر میں اسلام کو بچایا یہ قصور تھا؟ تاریخ کا جائزہ لیجئے، دشمنیاں کیوں تھیں اتنی؟ جب پہلی لڑائی ہوئی ہے جنگ بدر ہوئی تو مشرک جو ہے کانفیڈنس تھا ایک دم کہ ہم جیت لیں گے اور ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ وہ آئے لڑنے کے لیے، اور جب وہ لڑنے کے لیے آئے اور ہارے تو مدینے میں سوچا بھی نہیں گیا تھا کہ جو گیا ہے ابو سفیان لشکر لے کے وہ ہار کے آئے گا۔ جب پہنچے سب کے سر جھکے ہوئے، کیا ہوا؟ ہار گئے۔ کیا ہوا؟ ہار گئے؟ کیسے ہار گئے؟ اب جس کی زبان کھلی علی نے مارا ہے، علی نے مارا ہے، علی نے مارا ہے، فلانا کیا ہوا؟ کہ علی نے مار دیا، فلانا کیا ہوا؟ علی نے مار دیا، فلانا کیا ہوا؟ کہ علی نے مار دیا۔ بھئی واقعات جو ہیں آپ اس کو تجزیہ کیجئے گا کہ ہر ایک کی زبان میں ہی تھا کہ علی نے مارا۔ بس یاد رکھیے ان بچوں نے جو سنا تو پوری زندگی اپنے یہی سنتے رہے کہ میرے باپ کو کس نے مارا؟ علی نے مارا۔ میرے دادا کو کس نے مارا؟ علی نے مارا۔ میرے نانا کو کس نے مارا؟ علی نے مارا۔ تو بس یاد رکھیے گا یہ وہی نسلی سلسلہ ہے جو آج تک بغض علی میں جلتا نظر آ رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور کیا آپ نے، ورنہ کیا معاملہ تھا؟ ہر موقع کے اوپر مولائے کائنات ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ کو لے لیجئے۔ اچھا ایک بات غور کیجئے، متوجہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم کو ٹوکا جاتا ہے تم مدد کیوں مانگتے ہو علی سے، ہے نا؟ کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا ہے؟ آپ ابھی تک متوجہ نہیں ہوئے ہوں گے، آج میں متوجہ کر رہا ہوں۔ مدد کیوں مانگتے ہیں علی سے آپ؟ ہیں اللہ سے مدد مانگیے۔ قسم خدا کی ہم علی سے مدد نہیں مانگتے، قسم قرآن کی ہم علی سے مدد نہیں مانگتے، قسم خود پیغمبر کی ذات کی ہم علی سے مدد نہیں مانگتے۔ لیکن جب ابتداء اسلام میں خود رسول کو مدد مانگتے دیکھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے، اے رسول اللہ، ارے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ سے مدد مانگیے، یہ ان لوگوں کے درمیان کیوں مدد طلب کر رہے ہیں؟ ہم نے تو اگر علی سے مدد مانگی ہے تو سنت پیغمبر پہ عمل کیا ہے، وہاں پیغمبر مدد مانگ رہے تھے یا ہم مدد مانگ رہے ہیں؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور کیا آپ نے وہاں سے تو دعوت ذوالعشیرہ آپ غور کر کے دیکھیے۔ مسلمان جو ہے، ایک میں 2 جملے آپ سے کہوں گا، بہت توجہ کیجیے گا۔ کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا رسول پکار رہا تھا، پکارا اللہ کے رسول نے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں اللہ کے رسول نے پکارا، ٹھیک؟ اور کوئی موقع یاد ہے آپ کو کب پکارا؟ بتاتا ہوں ابھی آپ کو۔ بدر کے موقع کے اوپر اللہ کے رسول نے پکارا، 2 موقع ہو گئے۔ تیسرا موقع یاد ہے کوئی آپ کو اللہ کے رسول نے پکارا؟ بتائیے، یاد ہے نہیں یاد ہے؟ یاد کرائے دیتا ہوں۔ خندق کے موقع پر کا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ پکارا نہیں پکارا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ کئے موقع ہو گئے؟ 3 موقع ہو گئے۔ اب آپ بتائیے، یہ تینوں موقعوں کے اوپر اگر ہم اپنے مولا کو ہٹا لیں تو دعوت ذوالعشیرہ پہ رسول پکارتے ملیں گے، لبیک کوئی والا کوئی نہ ملے گا۔
بدر کے موقع کے اوپر رسول پکارتے ملیں گے، لبیک کہنے والا نہ ملے گا۔ خندق کے موقع کے اوپر رسول پکارتے ملیں گے، لبیک کہنے والا کوئی نہ ملے گا۔ اب جملے کو سنیے گا اردو زبان میں، سمجھ گئے؟ اگر ان تینوں موقعوں پہ، بھائی خندق میں پکارا گیا، کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ کیا لکھا ہے کتابوں نے؟ بتائیے آپ، کیا لکھا ہے کتابوں میں؟ سناٹا چھایا تھا۔ کیسا سناٹا؟ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ سب اپنے سر اپنے گھٹنوں پہ دیے ہوئے تھے، جیسے لگ رہا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ یاد ہے نہیں یاد ہے جملے؟ سنے ہیں ذاکر سے؟ کیسا سناٹا چھایا ہوا تھا؟ میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے، مسلمانوں، پیارا نبی پکار رہا تھا، سناٹا چھایا تھا، کوئی لبیک کہنے والا نہ تھا۔ غور کیا آپ نے؟ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ آ جائیے، وہاں پر پیارے نبی پکار رہے تھے کہ کون ہے جو میری مدد کرے، میرے بعد میرا جانشین، میرا وزیر، میرا خلیفہ ہے۔ سناٹا چھایا تھا، کوئی بولنے والا نہ تھا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اگر تم اسلام سے علی کو ہٹا لو گے تو ہر موقع پہ سناٹا ملے گا اور کچھ نہ ملے گا۔ اگر سناٹے کو توڑا ہے تو وہ صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے توڑا ہے۔ اور کیا آپ نے؟ ذات امیر المومنین۔ اور اب ایک آ گیا تھا، میں نے ایک لفظ آ گیا تھا ذہن میں، کتا، ہے نا؟ برا لگا نا آپ کو؟ کتا کہہ رہا ہوں میں ممبر بیٹھ کے، بتائیے؟ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، پیغمبر نے کہا تھا۔ سچ بتائیے آپ، کوئی ذاکر ممبر پہ بیٹھ کے اس حدیث کے علاوہ کسی اور موقع پہ کتے کا لفظ استعمال کرے، آپ کیا کہیے گا؟ اچھا نہیں لگے گا؟ ہے تو پیغمبر جو ہیں وہ فرما رہے ہیں، کون پیغمبر؟ رحمت للعالمین، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، سراج منیر، وہ کہہ رہے ہیں کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے۔ اور کیا آپ نے؟ دیکھیے یہ پیغمبر کے الفاظ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کتے کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے، اب دیکھیے بہت وہ ہو جائے گی، ڈیٹیل ہو جائے گی، اتنا بتا دیتا ہوں کہ کتے کا چاٹا ہوا برتن جو ہے اس کے لیے کیا ہے نا؟ الگ ہے، طہارت کا اس کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے اندر سے جو ایک رال گرتی ہے وہ بڑی زہریلی ہوتی ہے، مٹی سے دھو اور پاک کرو، پورا ایک قانون اور پروسیس ہے، 3 دفعہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں آیا؟ بھئی یہ کہہ دیتے کہ کون ہے جو اس کافر کے مقابلے میں جائے، کون ہے جو اس دشمن اسلام کے مقابلے میں جائے، کون ہے جو اس دشمن دین کے مقابلے میں جائے، کون ہے جو اس دشمن خدا کے مقابلے میں جائے؟ یہ لفظ کتا کیوں استعمال کیا؟ اور کیا آپ نے؟ معلوم تھا خالق کو، پیغمبر بھی جانتے تھے، اس لیے لفظ کو استعمال کیا، بتا دیا کہ دیکھو ابھی جو جانے والا جا رہا ہے اس کا مقابلہ جو ہے وہ کس سے ہے؟ ایک طرف کون تھا؟ بھئی اس کی نجاست کو سمجھیے گا، ہلکے سے کہہ دینا، سمجھ گئے؟ میرے الفاظ کو غور کیجئے گا، کیونکہ میں نے ابھی یہاں کچھ دن پہلے پڑھا تھا، اس میں بھی جملہ کہا تھا، آج بھی آپ کو ایک جملے کے ساتھ دے کے جا رہا ہوں، سمجھ گئے؟ وہ کیا جملہ تھا؟ میں نے کہا تھا نا کہ جو امی کا پیار اور نانا کی محبت بھڑکتی ہے نا، وہ لوگ آئیں خندق کے میدان میں، علی کے مقابلہ جو ہوگا، اگر مقابلے میں علی کے کوئی آئے گا تو وہ اتنا نجس ہوگا جو مثل کتا ہے۔ اور کیا آپ نے؟ جو میرے مولا کے مقابلے میں آئے گا، اس کو سمجھ لیجئے آپ،
یہ اس نجاست کا مالک ہے. اب نجاست تم کو میں نے بتا دی, اب چاہے تم ان کو امی گردانو یا کسی کو نانا گردانو, ہم کو نہیں لینا ہے, ہم کو تو صرف متوجہ کرانا ہے. ولایت کو سمجھیے آپ, کیونکہ اگر ولایت کو واضح نہیں کیا جاتا, اور میں بس آخری جملہ کہہ کے بات ختم کیے دیتا ہوں, کیونکہ میں نے جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا وہیں پہ لے آتا ہوں کہ پروردگار عالم نے کیا کہا تھا. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ابلیس کو چھوڑا گیا تھا, ابلیس کو چھوڑا گیا تھا اور غدیر میں مارا گیا تھا. کیوں مارا گیا غدیر میں ابلیس کو, اور آدم کے وقت کیوں چھوڑا گیا؟ کیلکولیٹ کیجئے آپ. یہ رسول سے بدزبانی کر رہا تھا, وہ اللہ سے بدزبانی کر رہا تھا. یہ بارگاہ رسالت میں تھا, وہ بارگاہ خدا میں تھا, تو کون بڑا گنہگار ہے؟ بھئی کون بڑا گنہگار ہے؟ اور ایک جملہ کہہ دوں, بہت توجہ کیجئے گا. اصول دین ہمارے نہیں, مسلمانوں کے کتنے معلوم ہے آپ کو؟ مسلمانوں کے اصول دین کتنے ہیں معلوم ہے؟ 3 اصول دین ہیں. توحید, نبوت, قیامت. ہمارے 5 ہیں, ان کے 3 ہیں. توحید, نبوت, قیامت. ہمارے کیا امامت اور عدالت 2 ہیں. اور کیا آپ نے کتنے اصول دین ہیں؟ 3. کون کون سے ہیں؟ توحید, نبوت, قیامت. 3 ہے نا اصول دین. میں نے کہا نہیں کون بڑا گنہگار تھا؟ ابلیس بڑا گنہگار تھا یا حارث؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا تھا, یہ رسول کی بارگاہ میں. وہ اللہ کے مقابلے میں تھا, یہ رسول کے مقابلے میں. وہ اللہ کی نافرمانی بات کی کر رہا تھا, یہ رسول کی نافرمانی. اور کیا آپ نے اب اس کے بعد آئیے گا کہ ابلیس تو وہاں تھا, لیکن یہ حارث 3 اصول دین کو مانتا تھا. نبوت کا اقرار کیے تھا, اللہ کے گھر کا طواف کر کے آ رہا تھا, قیامت پہ یقین رکھتا تھا, یعنی توحید کو بھی مانتا تھا, نبوت کو بھی مانتا تھا, قیامت کو بھی مانتا تھا. کیا ہوا بھئی 3 اصول دین بچا نہ پائے اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 اصول دین جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے. اصول دین میں کچھ اور ایڈ کرنا پڑے گا. تو بہرحال میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کون بڑا گنہگار تھا, یہ حارث یا وہ؟ ہر ایک کہے گا کہ وہ اللہ کے سامنے گستاخی کر رہا تھا, اللہ کا گستاخ تھا, یہ تو پیغمبر کے ساتھ تھا, حاجی تھا, کچھ نہیں مہلت دی گئی. اچھا ابلیس نے قیامت تک کی مہلت کیوں لی تھی؟ کیوں قیامت تک کی مہلت دی تھی؟ ابلیس نے یہ کہا تھا کہ پروردگارہ جو میں نے عبادت کی اس کی جزا ہم کو دے دو. تو اللہ نے کہا کیا تمہیں چاہیے؟ کہ قیامت تک کی مہلت دے دو, بہکاؤں گا سب کو. ہے نا, یہی واقعہ ہے نا. قیامت تک کی مہلت دے دی تھی, کہ جاؤ چھوڑ دیا قیامت تک کے لیے. تو یہ بھی تو حج کر کے آ رہا تھا, تو اس کو بھی تو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے تھا, بینیفٹ ملنا چاہیے تھا حج کا. 1 ہفتے کی مہلت دے دی جاتی, 1 دن کی مہلت دے دی جاتی, 1 گھنٹے کی مہلت دے دی جاتی. سائل کس نے سوال کیا عذاب کا, واقع ہوا عذاب. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. نہیں دی کیوں؟ غور کیجئے آپ, یہ ولایت امیر المومنین کو سمجھیے. پروردگار عالم نے حارث کو فوری طور پر مار کے بتلایا کہ اگر کوئی ہم سے مقابلہ کر کے ہماری بات کرے گا
تو ہم مہلت دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ولایت علی ابن ابی طالب کی طرف ذرا سا بھی شک کرے تو پھر اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ملنے والا ہے، پھر اس کو کچھ نہیں، اس کو آن دا اسپاٹ مارا جائے گا۔ عزیزوں، یہ عظمت ہے ولایت کی، اور یہی ولایت کی شان بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ولایت کی شان کیا ہے؟ ولایت کی شان ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہمارے آپ کے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، میں نے کہا نہیں، ان کے پاس کنٹرول تھا، پاور تھی ان کے پاس۔ مامون کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، مامون نے جادوگروں کو بلایا، کہا تم لوگ آج سب شرمندہ کر دینا۔ آیا، کھانا رکھا گیا، امام کے سامنے سے روٹی کھسکا دی گئی۔ یاد ہے واقعہ صاحب کیا ہوا تھا؟ دیوار پر قالین ٹنگا تھا، قالین پر شیر بنا تھا، امام نے کیا کہا؟ شیر کن کن، بس کہا اور وہ آیا، سب کو نکلا اور پھر وہیں لگیا فیکون، ہو گیا۔ اور کیا آپ نے کن فیکون، بس انہوں نے چاہا اور وہ آیا، قالین سے شیر اصلی حالت میں آیا، اس نے سارے جادوگروں کو کھایا اور اس کے بعد پھر وہیں جا کر چلا گیا۔ تب مامون پریشان ہوا، اور پھر اس کے بعد جواب بھی سب کو معلوم ہے آپ کو۔ میں تو صرف ولایت کی منزل کے اوپر پہچانوانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اے علی ابن موسیٰ رضا، اس سے کوئی سارے جادوگروں کو اگل دے، تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام نے کہا کہ اگر موسیٰ کا عصا ان اژدہوں کو اگل دیتا تو ہم بھی اس سے کہتے، وہ بھی نہیں اگلتا ہے تو یہ بھی نہیں۔ یہ عظمت ولایت ہے، یہ ولایت کی عظمت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہمارے انہی امام نے فرمایا کہ ہمارا سچا شیعہ کوئی اگر ہوگا تو پھر وہ ہمارا فرما بردار ہوگا، ہمارا فرما بردار۔ کوئی ایسا شیعہ ہو نہیں سکتا کہ جو شیعہ ہو فرما بردار ہو۔ لہذا ہم کو اپنے کردار کو لے کے دیکھنا ہے کہ آیا ہم ان کے فرما بردار ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں فرما برداری کو تلاش کرنا ہے، اور لمحہ لمحہ اس بات کی جستجو کرنا ہے کہ ہم اپنے جو 12 امام ہیں ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلیں، ان کی تعلیم کو لیں اور ان کے فرمان کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی زندگی میں عمل کی منزل میں لے کے آئیں۔ یاد رکھیے گا، آج ہمیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ میں بار بار اس بات کو کہتا رہتا ہوں جب کوئی مجلس اصالہ صاحب، کیونکہ مرحوم کے اصالہ صاحب کی مجلس ہے، اس لیے میں یہ بار بار چاہتا ہوں، تکرار کے ساتھ چاہتا ہوں، پہنچاتا رہوں کہ اللہ کے واسطے جب کوئی دنیا سے ہمارا عزیزدار چلا جائے تو سب سے پہلے ہم کو اس کے واجبات کی طرف دیکھنا چاہیے۔ کہ اس کی واجب میں کچھ بیلنس تو نہیں ہے۔ میں ایک جملہ آپ لوگوں سے کہنے جا رہا ہوں، یہ ماشاءاللہ سے بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں، 70 سال کے بھی ہیں اور 80 سال والے بھی ہوں گے۔ ایک کہنے جا رہا ہوں، بتائیے گا ایمانداری کے ساتھ، 60 سال 70 سال کے ہیں آپ نے دنیا دیکھ لیے، آپ بتائیے کبھی کسی مردے کی طرف سے آپ نے نماز آیات کسی کو پڑھواتے دیکھا؟ کہ یار سورج گہن کی نماز ہو سکتا ہو قضا نہ ہو گئی، چاند گہن کی، وہ پنجگانا چھوڑ دیجئے۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی کو؟ سنا کسی سے؟ سب خاموش آپ لوگ بیٹھے ہوئے، یہ بے توجہی ہے۔ اگر کسی کی نماز سورج گہن چاند گہن کوئی نماز آیات خسا ہو گئی ہے، وہ بھی پڑھوانا چاہیے، چونکہ وہ واجب ہے۔ اور کیا آپ نے؟ ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا ان کی واجبات کیا باقی ہیں، ان کے روزے کتنے باقی ہیں، ان کی نمازیں کتنی باقی ہیں، ان کے نماز آیات کتنے باقی ہیں۔ اللہ کے واسطے پہلے یہ کام کروایا کیجیے۔
سب سے پہلے یہ کام کروایا کہ اور اس میسج کو لیجیے، چونکہ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ کمپلسری ہے، یہ کمپلسری ہے. اور میں کسی چیز کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، ایگزامپل پیش کر رہا ہوں. یہ کمپلسری ہے اور کھانا کھلانا بیٹر ہے. اب آپ بتائیے کون چیز امپورٹنٹ ہے؟ کیا چیز امپورٹنٹ ہے بتائیے آپ مجھے. جو کمپلسری ہے وہ امپورٹنٹ ہے. بیٹر جو ہے وہ بعد میں لائیے، پہلے امپورٹنٹ کو لیجئے، کمپلسری کو لیجئے. لیکن ہوتا یہ ہے، یہ ہوتا ہے معاشرے میں. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کی نہیں مانتے ہیں. پہلے دیکھیے خوب آپ لوگوں کو بہلایا تھا، اب آپ لوگوں کو ایک ہم نے کریلے کے جوس کا انجیکشن لگا دیا ہے. لیکن کیا بتاؤں، اس پہ بٹھاتے ہی آپ لوگ اسی لیے ہیں کہ صحیح بات بیان کر دی جائے. تو یہ بھی اسی مجلس کا جوش ہے. یہ چیزیں دیکھیے متوجہ نہیں ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کرتے نہیں، متوجہ نہیں ہوتے ہیں، متوجہ نہیں ہوتے ہیں. اس کو اپنی زندگی میں متوجہ، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں صرف ہم نے آپ سے کہا آپ بھی کہیں کوئی ہو اعزاء میں جان پہچان میں ان کو متوجہ کیجئے. بھیا یہ نہیں کام کرو، پہلے کمپلسری والا دیکھو، کمپلسری میٹر کو دیکھو، کمپلسری جو کام ہے اس کے اوپر چلے جاؤ. اب تو الحمدللہ میں اس لیٹسٹ بات کر رہا ہوں. حال کہا جائے، پریزنٹ میں بات کی جائے تو پریزنٹ میں آ سکتا ہے 10-20 سال 25 سال کا میں لے سکتا ہوں کہ ادھر 20-25 سال میں نے دیکھا کہ نماز ماشاءاللہ سے خوب پڑھی جاتی ہے اور ینگسٹر خوب پڑھتا ہے نماز. لیکن میں پہلے والے جو جا رہے ہیں بیچارے، وہیں ہم آج بھی یہ بھی دیکھتے ہیں، قسم خدا کی افسوس ہوتا ہے. مطلب وہ ابھی اسی دنیا میں ایسے لوگ ملے ہیں ہم کو سجدگاہ نہیں لگاتے ماتھے سے. سجدگاہ نہیں لگاتے ہیں. اس کا ریزن کیا ہے؟ میں نے تجزیہ کیا. اب ایک منٹ اور کہہ دوں اس کے بعد. میں نے دیکھا وہ سجدگاہ بھی نہیں لگاتے ہیں. ان کے گھر کے اندر چلے گئے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے عیسائی کا. بس کلمہ معلوم ہے، امام معلوم ہے، مجلس معلوم ہے، سال میں ایک آدھ مجلس کر لی، بس شیعہ ہو گئے. نہ رمضان سے مطلب، نہ نماز سے مطلب، نہ اور کسی چیز سے مطلب. وہ ایسے لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ان کے ہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے کو ماڈرن بنا کے لے جاتی ہیں فیملیاں، ان کے یہاں سے یہ سب رخصت ہو جاتا ہے تو پھر دنیا داخل ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ ہو جاتا ہے. لہٰذا آج ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ بچہ چاہے کسی کانوینٹ اسکول میں پڑھے، لیکن اس کے اوپر چاہے جتنی پڑھائی کا ٹینشن ہو اور لوڈ ہو، لیکن اس کو نماز ضرور پڑھوائیں. کیونکہ اگر آپ اس پہ نماز پڑھوائیں گے تب اس کو پتا چلے گا. کیونکہ ہوتی پرابلم کیا ہے کہ بچے پہ لوڈ زیادہ ہے، نہ قرآن پڑھوایا جا رہا ہے، نہ نماز پڑھوائی جا رہی ہے، نہ روزہ رکھوایا، تو وہ جوانی میں ہی سمجھتا ہے اب یہ سب کچھ بیکار کی چیزیں ہوں گی، تبھی تو ہمارے ابا نے نہیں کروائی. یہ پرابلم ہوتی ہے. بس عزیزوں، یہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ فقط اس لیے نہیں کر رہا ہوں، میں چاہ یہ رہا ہوں اس کو اپنے معاشرے میں عام کیجیے، اس کو اپنے معاشرے میں تیزی سے پھیلائیے. دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ پہلا ہمارا اسٹیپ ہے کمپلسری والا، سیکنڈ اسٹیپ ہے بیسٹ ہے اور بیٹر ہے، جو کچھ لے لیجیے آپ. پہلے کمپلسری کو تو لیجیے. کمپلسری ہمارے اوپر کیا کیا چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے ضروری ہے. بس ہمارے پاس یقینی طور کے اوپر 12 اماموں کی ذوات مقدسہ، 14 معصومین کی ذوات مقدسہ وہ ہیں کہ جن کی زندگی سے ہم سب کچھ لے سکتے ہیں ایزیلی، آسانی کے ساتھ.
اور آج اتنا بتا دیتا ہوں، آپ تجزیہ کر لیجیے گا۔ نماز کی جو کوالٹی بتائی گئی ہے اس کوالٹی سے کئی آدمی نماز پڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں 0.1% بھی نہیں پڑھ پاتے ہوں گے۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن کس طرح پڑھتے ہیں؟ کبھی کوئی خیال آتا ہے، کبھی کسی سے قرضہ لینے چلے جاتے ہیں، کبھی کسی سے اپائنٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، کبھی کسی کو فون کرنا یاد، ایسے نماز ہماری آپ کی سب کی ہوتی ہے۔ سچ بتائیے، اگر ہم نماز کے اوپر اللہ سے جنت مانگیں، یا روزے ہم کیسے رکھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے آئے، پڑوسی کے یہاں سے افطاری آئی، اس میں عیب نکل رہے ہیں، ہمیں افطاری کیا بھیجی ہے، ہمیں کتنی خراب افطاری بھیجی ہے، لمحہ لمحہ غیبت کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو کیا یہ روزہ ہمارا قبول ہوئے گا؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ اعمال اگر پروردگار عالم اس کے اوپر جنت دے تو ایک آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ نماز کس طریقے کی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں، روزے کی کیا کوالٹی یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ یہ تو ہمارے پاس آل محمد کی مودت اور کربلا کا تذکرہ ہے کہ جو ہمارے ان مسٹیکس کو اور کیا آپ نے کروا کے ہمیں لے جائے گا۔ ہماری جو غلطیاں ہیں، بھولیں ہیں، سہو ہیں، قسم خدا کی، بس یہ شہادت اور یہ غم امام حسین، اس کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا، چونکہ میں نے کہا کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا ابھی 2 دن بعد شہادت کی تاریخ بھی آ رہی ہے، لہٰذا انہی سے ہمارے امام کیا طرز عمل تھا۔ امام میں نے آپ کو بتائی پوری زندگی ان کی، کس زندگی میں تھے، 153 سے 203 ہجری تک، کربلا کے 90 سال بعد ولادت ہوئی، اس کے بعد 140 سال تک زندہ رہے۔ اپنی زندگی بھر کیا ہوا؟ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا تھا گریبان کھول دیتے تھے، آستینیں چڑھا لیتے تھے، غم میں آ جاتے تھے۔ چاہنے والوں نے کہا مولا اتنا زمانہ گزر گیا ابھی بھی آپ غم منا رہے ہیں؟ تو میرے مولا کیا جواب دیتے تھے؟ کہتے تھے غم اس لیے منا رہا ہوں کہ غدیر کی طرح تم لوگ کہیں غم حسین کو بھول نہ جاؤ۔ اور اس کے بعد میرے مولا کس طریقے سے مجلسوں کا انعقاد کرتے تھے، دیبل کچھ سناؤ غم، کچھ مرثیہ پڑھو، کچھ غم بیان کرو مظلوم کربلا کا، اور اس کے بعد گریہ فرماتے تھے۔ قسم خدا کی بعض روایات میں نے خود اس بات کو پڑھا ہے کہ ہمارے 8ویں امام کبھی مجلس سنتے تھے، کبھی سامع ہوتے تھے، اور کبھی خود ذاکر بھی بن جاتے تھے، ذکر بھی بیان کرتے تھے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، آج جب ہماری یہ خطا کار زبانیں غم بیان کرتی ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن ذرا تصور کر کے بتائیے کہ جب مظلوم امام غم بیان کرتے ہوں گے تو پھر کیا کوہرام برپا ہوتا ہوگا، ارے کیا ماتم کی صدائیں آتی ہوں گی۔ بس عزاداران امام مظلوم ہمارے آپ کے 8ویں امام، ان کے پاس ان کا چاہنے والا پہنچا، کہنے لگے کہ بس اب ہماری مدت حیات تمام ہے، ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم سل پر کوئی رومال یا چادر رکھ کے نکلیں تو ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔ وہ چاہنے والا دیکھتا ہے کہ امام اپنی منزل سے باہر آئے، مامون کے دربار کی طرف جانے کے لیے سر پہ ایک تولیہ، رومال، کوئی چادر کا ٹکڑا سر پہ رکھا ہوا تھا، وہ خاموش رہا۔ حکم کے مطابق امام پہنچنے کے بعد مامون نے انگوروں کی تشت کو آگے بڑھا دیا، کہا لیجئے۔ امام نے کہا نہیں میں نہیں لوں گا، کہا لیجئے، کہا نہیں میں نہیں لوں گا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ آپ مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے، شک کر رہے ہیں؟ کہا نہیں شک نہیں کر رہے ہیں، میرے دل نہیں چاہ رہے۔ کہنے بہت اچھے انگور ہیں، تو امام نے فرمایا کہ اس سے اچھے انگور جنت میں ہے۔ بس عزاداروں، چونکہ بیٹے نے باپ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی ہے، لہذا چاہتا ہوں بیٹے کو باپ کا پرسہ دے دے۔
کیا باپ کی محبت ہوتی ہے؟ کیا باپ کا سایہ ہوتا ہے؟ قسم خدا کی، بیٹے کے سر پہ باپ کا سایہ رہتا ہے، بیٹی کے سر پہ باپ کا سایہ رکھتا ہے، زوجہ کے اس کا وارث موجود رہتا ہے، ایک قوت رہتی ہے، ایک تقویت رہتی ہے، اور اس کی مثال دی گئی ہے کہ یہ سایہ دار پیڑ کے مانند ہے، لیکن جب یہ پیڑ کٹ جائے تو سب بے سایہ زیر آسمان ہو جاتے ہیں۔ بس یہی وہ منزل تھی کہ جب امام سے اس نے بہت اصرار کیا تو امام نے پھر ایک انگور اٹھایا، انگور اٹھا کے جیسے ہی وہ کھایا، بس امام کی کیفیت بدلنے لگی۔ امام اٹھے جانے کے لیے، مامون کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جا رہے ہیں۔ امام فرماتے جہاں تو نے بھیجا ہے میں وہیں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ابا سلط کہتے ہیں کہ امام اٹھے، اٹھنے کے بعد منزل میں داخل ہو گئے، میں بھی وہیں تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر ایک شخص موجود ہیں۔ اب جو میں نے دیکھا وہ کون ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ وہ کون ہے نہیں، بلکہ دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب انہوں نے ابا سلط نے دیکھا تو انہوں نے کہا مولا آپ کی تو طبیعت خراب تھی، آپ اتنے ٹھیک کیسے ہو گئے؟ آپ صحت مند کیسے ہو گئے؟ تو ایک دفعہ وہ مخاطب ہوئے، کہا میں ٹھیک نہیں ہوا ہوں، میں علی ابن موسیٰ رضا کا بیٹا محمد ہوں، محمد ابن علی ہوں، میں محمد ہوں۔ محمد تقی علیہ السلام آ گئے۔ آنے کے بعد باپ نے بیٹے کو دیکھا، سینے سے لگایا، امامت کو حوالے کیا، اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہاں عزاداروں، روایت میں ملتا یہ ہے کہ نویں امام نے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن دیا، نماز پڑھی۔ میں کہتا ہوں ہاں بالکل صحیح ہے۔ ارے ساری روایتوں میں یہی ملتا ہے کہ جب بھی کوئی امام اس دنیا سے گیا اس کا بیٹا اعجاز سے آ گیا۔ ارے چاہے موسی کاظم کی شہادت ہو، چاہے محمد تقی کی شہادت ہو، ارے بیٹا آ گیا۔ لیکن ہائے مقدر امام حسین، زمین کربلا پہ حسین، بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، باپ کا لاشا۔ جزاکم اللہ۔ حضرت امام مظلوم امام علی زین العابدین علیہ السلام، ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ارے ہر بیٹے کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ باپ کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھائے، ارے احترام سے اٹھائے۔ سید سجاد کا کیا عالم ہوا ہوگا جب بابا کے لاشے کو دیکھا۔ عزادارو ایک دقیقہ مصائب پڑھوں گا، احساس کر کے زین العابدین کو پرسہ دیجیے گا، مرحوم کو ایصال ثواب ہو جائے گا۔ عزادارو سید سجاد جب دیکھا، کیا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ پھپھی اماں آپ نے نہیں دیکھا ظالموں نے اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دیا، میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا۔ یہ جملہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین 35 سال زندہ رہے۔ 95 ہجری میں زین العابدین کی شہادت ہوئی ہے، جناب زین العابدین کی 35 سال۔ اب زین العابدین علیہ السلام کبھی بھی بات نہیں کرتے ہیں کہ میرے بابا کو بے گور و کفن میں نے لاشے کو دیکھا۔ 35 سال گزر گیا، جب بھی کسی نے پوچھا کیا جواب دیا؟ الشام الشام الشام۔ یا کسی نے پوچھا مولا کب تک روئیے گا؟ تو آواز دی کہ یعقوب سے یوسف جدا ہو گئے تھے تو پورا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، میرے تو ایک دن میں ایک ہی پہر میں 18 یوسف جدا ہو گئے۔ بس عزاداروں مجلس ختم ہو رہی ہے، صرف ایک جناب زین العابدین کے دل کی کیفیت بیان کر دوں گا، مجلس ختم ہو جائے گی۔ بس 35 سال گزر گئے، جناب سید سجاد اب کچھ نہیں کہتے بابا کے جنازے کے متعلق۔ عزاداروں جب 25 محرم کی صبح نمودار ہوئی 35 سال بعد، تو ایک دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک جملہ ہے عزاداروں، جناب زین العابدین کی غربت، ایک بیٹے کی غربت کے اوپر احساس کر کے مولا کے اوپر آنسو بہا دینا، شہزادی کو پرسہ پیش کر دینا۔ سید سجاد نے امام محمد باقر علیہ السلام کو بلایا، کہا بیٹا محمد میرے پاس آنا۔ محمد باقر علیہ السلام پاس میں آئے۔ جب پاس میں آئے کہنے لیں ہاں بابا، تو کہنے لگے بیٹا ہمارے نیچے سے مصلی ہٹا دو۔ امام زین العابدین جس مصلی پہ، جس چٹائی پہ، جس چیز پہ بھی تھے، مصلی ہٹوایا، سب کچھ ہٹا دیا، چٹائی ہٹا دی، سب کچھ ہٹ گیا۔ جب سب کچھ ہٹ گیا تو امام زین العابدین زمین پر لیٹے تھے۔
تو امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا بابا آپ تو زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں. بس جیسے ہی یہ جملہ سنا اب سید سجاد کو 35 سال پرانا منظر یاد آیا. اے بیٹا محمد، ارے تم کو نہیں معلوم میں نے اپنے بابا کا لاشا زمین گرم پر دیکھا ہے. اے بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں میں بھی زمین پر لیٹ. اللہ ولعنت اللہ سیعلم الذین ظلموا من انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الآلہ، بحق فاطمة فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین قدیم الاحسان، وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہمارے آنسوؤں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما. پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح تک پہنچے جس کے لیے منعقد کی گئی ہے. پروردگار عالم ہمارے قلوب کو مودت آل محمد سے منور کر دے. پروردگار عالم ہمارے کردار میں تعلیم آل محمد کی جھلک نظر آنے لگے. پروردگار عالم ہم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اپنے خزانے غیبی سے ادا کر دے. جو حج و زیارت کے متمنی ہیں ان سے جلد ان کی تمنا پوری کر دے. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید عقیل حسین ابن سید عابد حسین کی روح کو ایصال فرما دیں.